خوش آمدید. آج 23ویں شب بھی ہے، تاخرات بھی ہے، آخری عشرہ بھی ہے. معتکفین اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ شب جمعہ بھی ہے. ممکنہ جمعۃ الوداع بھی کل ہو سکتا ہے. اگر اگلے جمعے کو اگر عید نہ ہوئی، یعنی جمعرات کو چاند نظر نہ آیا، تو پھر اگلا جمعہ جمعۃ الوداع ہوگا. ایسا ہی ہے. اور اگر چاند نظر آ گیا تو پھر کل کا جمعہ، یعنی کہ آج رات گزرنے کے بعد صبح جو جمعہ ہوگا وہ جمعۃ الوداع ہوگا. اور یہی سمجھ کے چلنا چاہیے کہ جمعۃ الوداع ہوگا. ایسا ہی تو سمجھ لیں کہ ساری دعائیں، ساری فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جس میں آج ہم ذکر کریں گے سید الایام جمعۃ المبارک. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. موجود ہے ہمارے ساتھ مفتی غلام دستگیر صاحب. آپ کو السلام علیکم. وعلیکم ان کے السلام. ساتھ موجود ہے علامہ مدنی رضا صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، جمعہ مومنوں کی عید، جمعہ تمام دنوں کا سردار، جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت، جمعے کے دن عبادت کا ثواب بہت زیادہ، جمعے کے دن مصافحے کا ثواب، جمعے کے دن صدقے کا ثواب، پھر وہ جمعہ ہو رمضان کا، پھر جمعۃ الوداع بھی ہو ممکنہ، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ. واہ. قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث طیبہ میں جمعے کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ بے بہا ہیں. حتیٰ کہ جیسے کہ خود آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ سید الایام کہا گیا ہے اس کو، تمام دنوں کا سردار. واہ. اچھا، ہفتے میں جو 7 دن ہیں، کسی دن کا قرآن میں ذکر نہیں آیا یا اس کے نام سے سورت نازل نہیں ہوئی. اور جمعہ کا وہ دن ہے کہ اس کے نام سے مکمل قرآن پاک میں سورت نازل کی گئی. جمعہ کا دن وہ ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ یوم مشہود ہے. یہ عام جمعہ کے بعد رمضان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. فرمایا یہ جمعہ یوم مشہود ہے اور اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ مصافحہ کرتے ہیں مسلمانوں سے. اور جمعہ کا دن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اسے اللہ کی رحمت تلاش کرنے کا دن کہا ہے. واہ. جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن فرشتہ نازل ہوتے ہیں. جمعہ کا دن وہ دن ہے جس کی ایک ساعت ایسی آتی، میرے آقا نے فرمایا جمعے کی لمحہ میں ایک ساعت ایسی آتی، انسان جو کہتا ہے، جیسا کہتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. کیا بات. اب ہم غور کریں حدیث پاک میں کہ تو جمعے کے دن وہ ساعت آتی کب ہے. یعنی ہم حدیثوں میں غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جمعے کی جب نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، آج ایک تعداد ہے جو جمعے کی نماز میں جمعے کے معاملات سے غافل ہیں. اور ہم نے جمعے کو بہت لائٹ لینا شروع کر دیا ہے کہ بس ایک جمعہ نہیں ادا کر رہے ہیں، رسم جمعہ ادا کر رہے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان جمعے کی باقاعدہ تیاری کیا کرتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ شب جمعہ سے گھر میں چہل پہل ہوتی تھی کہ صبح جمعہ ہے، کپڑے پریس کیے جا رہے ہیں، اور جناب ٹوپی، تسبیح، خوشبو، ایک اہتمام ہوتا تھا. لیکن بس زمانہ جیسے جیسے عہد رسالت سے دور ہوتا گیا اور اب تو بہت ناگفتہ بے حالت ہے. اب تو تیاری کرتے ہیں تو صبح پانی نہیں ہوتا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اتنا اہتمام کے ساتھ لوگ کہ جمعے کا غسل کریں گے، اچھے کھانے بھی پہلے پکانے کا رواج تھا. بالکل ایسا. فیملی جمعے کے دن کھائے، گیس ہی نہیں ہوتی ہے، بجلی نہیں ہوتی ہے. اللہ پاک تو خشوع و خضوع میں جو ہے یہ انتظامات بھی آڑے آ گئے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے عرض وطن کی حفاظت فرمائے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ مسائل بھی اپنی جگہ ہے لیکن لوگوں کی سستی بھی ہے. ہاں لیکن حضرت میں یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے جمعے کو 30% کراچی میں مسجدوں میں پانی نہیں تھا. اللہ پچھلے جمعے رمضان میں. اور گیس آدھے کراچی میں نہیں تھی. تو یہ تو دیکھنا چاہیے. اتنا ہمارے علماء کرام سمجھاتے ہیں، اتنی تیاری کرواتے ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں تیاری. ہاں ماشاءاللہ. ایسا نہیں کہ سارے غافل ہیں. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. بجلی، پانی، گیس ان دنوں میں، رمضان میں یا تاخراتوں میں یا جمعے کے دن ہونی چاہیے. جی کنٹینیو کریں. بالکل ماشاءاللہ، بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے. بالکل عوام، لیکن ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے تو اس میں مطلب جب آپ کو کسی بات پر ابھارا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اکثریت کا یہ حال. جی چلیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو پانی نہیں ملا، گیس نہیں ملا، آپ نے خود کیا کیا؟ خود کیا کیا. ٹھیک ہے. ایک بات، اب جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، اول تو آئیں گے سب سے آخر میں. پھر جمعہ کی نماز حدیثوں میں منع کیا کہ گردن پھلانگنے سے،
ایک تعداد ہے. فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے رجسٹر لے کر, کھاتے لے کر, حاضری کا رجسٹر اسکول میں ہوتا ہے نا, وہ لے کر تشریف لے آتے ہیں. اور جو مسجد میں آتا ہے, حضور نے فرمایا سب سے پہلے جو مسجد میں آتا ہے اس کی طرف سے لکھا جاتا ہے کہ اس نے اونٹ صدقہ کیا, کچھ نہیں کیا, آ گیا پہلے. فرمایا اونٹ صدقہ, اس کے بعد والے کو گائے, اس کے بعد والا بکرا, اس کے بعد مرغی, اس کے بعد ایک انڈا. اور جب حتیٰ کہ امام جب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور خطبہ دینا شروع کرتا ہے, حضور نے فرمایا فرشتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اچھا. اب جو بعد میں آتے ہیں ان کے جو ہے نام نہیں لکھا جاتا. جمعہ تو ادا ہو جائے گا اگرچہ, لیکن فضیلت. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک روایت نقل کی, بڑی بخاری شریف کی مشہور روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں سخت گرمی تھی. صحابہ فرماتے جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے سخت قحط پڑ رہا تھا, شدید قسم کی گرمی تھی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھا رہے تھے مسجد میں, مسجد غمامہ جس کو آج کہا جاتا ہے. حضور جمعہ پڑھا رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ بڑی گرمی ہے, ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں, پیاس سے مر رہے ہیں اور پانی نہیں ہے. تو رسول اللہ آپ خطبہ دے رہے ہیں حضور, یا رسول اللہ آپ جو ہے دعا فرمائیں. حدیث بخاری میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. صحابی فرماتے ہیں ابھی حضور کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ چاروں طرف سے گھٹائیں آئیں اور چھما چھم بارش شروع ہو گئی. صحابہ فرماتے ہیں پھر یہ عالم تھا کہ آئے تھے تو سخت دھوپ تھی, مدینے کے در و دیوار پر دھوپ نظر آ رہی تھی, لیکن جب ہم جانے لگے تو گلیوں میں پانی کھڑا ہوا تھا اور پورے ہفتے بارش ہوتی رہی. بلکہ یہاں عاشقوں نے بڑی پیاری بات کہی, کہا بھائی وہ تو آئے بارش کروا کے چلے گئے, پورا اب آئیں گے آئندہ جمعے, پورا جمعہ بارش ہوتی رہی. اب راوی کہتے ہیں یا تو وہی شخص تھا یا دوسرا شخص تھا. جب دوسرا جمعہ آیا رسول اللہ علیہ السلام کی پھر بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ اب مکان گرنے لگے ہیں. تو حضور نے پھر دعا کی, حدیث پاک میں آتا بادل چھٹنے شروع ہو گئے, گویا کہ مدینہ منورہ تاج بنا ہوا تھا. یہ بڑی طویل حدیث ہے, میں نے مختصر بیان کر کے بیان کی. یہ بات بیان کرنے کے بعد فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ امام جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہیں. واہ 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 واہ. ایک تعداد ہے حضرت, یعنی خطبہ آپ نے دیکھا ہے کہ انسان کو نیند کب آتی ہے؟ جب وہ پرسکون ہوتا ہے, ٹینشن میں نیند نہیں آتی. ٹینشن میں نہیں آتی. جمعے کی نماز پڑھنے جائیں آپ, خطبہ آپ تقریر سنیں گے, مولانا صاحب کی دعا پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, نیند کب آتی ہے؟ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں عربی میں, اور ایسی میٹھی نیند آتی ہے, جھونکے آ رہے ہوتے ہیں زبردست قسم کے. اچھا چاہے وہ پوری رات نیند کر کے آیا ہو پھر بھی اس کو اس ٹائم نیند آئے گی. کیوں کہ اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے. اور اتنا حکم دیا گیا جمعے کے خطبے کا, یعنی جمعے کے فضائل ہے نا, جمعے کے خطبے کا اتنا حکم دیا گیا کہ فرمایا کہ اس وقت یہ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو یہ کہنا کہ تم چپ ہو جاؤ خطبہ ہو رہا ہے, یہ کہنا بھی گناہ ہے, منع ہے. یہ بالکل خاموش رہے, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. اور خطبے کے دوران نماز بھی منع ہے. اگر پہلے سے پڑھے تو نماز پوری کر لے, کہ خطبہ ہونے کے درمیان کوئی شخص آئے تو وہ اپنی نماز وہاں بیٹھ جائے, خطبہ سنے اس وقت امام کا. اتنی مطلب اچھا ایک تو یہ, تو اس وقت اب سنت کیا ہے کہ جب امام ایک خطبہ پڑھ کے عربی کا بیٹھ جائے تو امام کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. اچھا جی. اور مقتدی کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرے, ہاتھ بھی نہ ہلائے, بس پہلے خطبے میں ایسے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے, اور جب امام دوسرا خطبہ شروع کرے تو ہاتھ کھول کر زانوں پر ہاتھ رکھ لے. اور فرمایا اس دوران وہ جو دعا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. ایک دوسرا, جمعہ کا جب امام سلام پھیرتا فرض پڑھا کر, اب وہ پتہ ہے علماء نے لکھا ہے, علماء مفسرین نے لکھا ہے اور محدثین لکھتے ہیں, فقہاء نے اس بات کو لکھا, فرمایا ظہر کی نماز بھی فرض ہے لیکن جمعے کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی زور سے زیادہ تاکید آئی ہے. ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ دیکھا اگر مثال کے طور پر کل جمعہ آخری نہیں ہوا, اس کے بعد جمعہ آتا ہے یا عید ہو جاتی ہے جمعے کو, تو قبلہ ایک ہمارے ہاں عید میں جمع غفیر ہوگا. ہم بھی سالوں سے نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں, بہت بڑا تعداد ہوگی, عید پڑھنے آئیں گے. ارے بھائی عید بالکل پڑھیں, اللہ پاک قبول فرمائے, اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے, ہم منع نہیں کر رہے. عید کی نماز واجب ہے اور جمعے کی نماز فرض ہے. 6 گھنٹے بعد ہے وہ, اور 6 گھنٹے بعد. اچھا اس میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا میں اس وقت اس پلیٹ فارم سے یہی کہوں گا ناظرین کو کہ جمعہ آئے, مبارک دن ہے, رمضان کے سارے جمعے برابر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کل جمعے کا مبارک دن ہے, اور پاکستان کے لیے ضرور دعا کریں. واہ واہ واہ. کیونکہ پاکستان اس وقت جس حالات سے دو چار ہے, جس مشکلات سے مسلمان گزر رہے ہیں, اور جس وقت آزمائش میں مسلمان ہیں, اللہ رب العالمین ہمارے پاکستان پر رحم نازل فرمائے. آمین ثم آمین. بریک.